اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا رب اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین یا اللہ اللہم اجعلنا منہم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن کریم کا 12واں پارہ سورہ یوسف. پچھلی نشست میں ہم لوگ آیت نمبر 20 تک پہنچے تھے. آج انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ایک نظر ان آیات کی طرف توجہ دلا دیتا ہوں. دلانا شاید ضروری بھی ہے تاکہ ربط قائم رہے. اس سورت کی سورہ یوسف کی پہلی 2 آیات میں کا تعلق قرآن کریم سے ہے. اللہ تعالیٰ جو بات یہاں پر فرما رہے ہیں کہ قرآن کو عربی میں نازل کیا تاکہ تم عقل سے کام لو. سبحان اللہ. آج سب سے زیادہ بے عقلی کا مظاہرہ عرب ہی کر رہے ہیں. قرآن سے دوری اور بودھ کا جو ثبوت ان سے آج مل رہا ہے وہ ان کے عقل پہ ماتم کرنے والی بات ہے. جن کو یہ خوش کرنا چاہتے ہیں، قرآن نے بار بار کہا ہے کہ تم سے خوش نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کے دین کو اختیار نہ کرو، ان کے طریقے کو اختیار نہ کرو. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے یا رب العالمین. اور تیسری آیت میں اس قصے کے بارے میں ذکر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تمام قصوں میں بہترین قصہ ہے جو وحی کی گئی ہے آپ کی طرف اس قرآن میں، اور آپ اس سے پہلے اس سے واقف نہ تھے. قرآن کریم کا انداز بیان غور کرنے کا ہے. یہ تقریباً تمام ملتا ہے، ہر صورت میں ملتا ہے. غور کرنے کی بات ہے. جس طرح کوئی ڈرامہ ہو تو سین تبدیل ہوتا ہے، ایک سین کے بعد دوسرا سین آتا ہے. ٹھیک ایسا ہی ایک منظر کے بعد دوسرا منظر اس صورت میں بھی نظر آتا ہے. اس صورت کی شروع کی 6 آیات، آیت نمبر 4 سے لے کے آیت نمبر 6 تک، یہ ایک سین ہے پورا. وہ سین ہے یوسف علیہ السلام کے بچپنے کا. انہوں نے خواب دیکھا، اپنے والد سے ذکر کیا، یعقوب علیہ السلام سے. ان کے والد نے انہیں روک دیا کہ اپنے بھائیوں سے مت یہ قصہ سنانا، ورنہ یہ تمہارے دشمن اور مزید دشمن ہو جائیں گے. شیطان تو انسان کا کھلا کھلا دشمن ہے، اور شیطان کی دشمنی ظاہر ہے. کھلا کھلا دشمن جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 9 بار کہا ہے. آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم شکر ہے کہیں ہوتا ہے کہیں نہیں ہوتا، لیکن بہرحال کورونا کے ڈر سے 6 فٹ کا فاصلہ آج عرب ممالک میں رکھا جاتا ہے، ایک نمازی اور دوسرے نمازی کے درمیان. خاص طور سے سعودی عرب میں تو بہت سختی ہے اس پر. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب کو ملاؤ، جگہ مت چھوڑو، اس لیے کہ جگہ جو تم چھوڑو گے وہ شیطان کے لیے. آج ہم اپنی ایک بیماری کے خوف سے یہ جگہ چھوڑ رہے ہیں اور شیطان سے بے پرواہ ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کھلا کھلا دشمن ہے. یہ ہماری حالت کیا ہو رہی ہے، کہاں جا رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں، اس کا اندازہ ہم خود کر سکتے ہیں. مزید یہ کہ یعقوب علیہ السلام بشارت کی طرف سے بشارت ملتی یوسف علیہ السلام کو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں چن لیں گے. اجتبا، یجتبی کا لفظ ہے. اجتبا ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، مجتبا کہتے ہیں اسے جو چن لیا گیا. ہم اپنے نبی کے لیے استعمال کرتے ہیں. در حقیقت صلی اللہ علیہ وسلم، در حقیقت تمام کے تمام انبیاء اور رسول ہے نا، اجتبا بھی، مجتبا بھی ہیں اور مصطفیٰ بھی ہیں، تمام کے تمام. اس کی کا تصور جو میرے ذہن میں وہ یہ ہے کہ جیسے آپ سبزی کی دکان میں جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں سبزیوں کو، پھر آپ کہتے ہیں اچھا بیگن لیتا ہوں. ہاں، تو یہ آپ نے بیگن کو چنا، مجتبا
اس کے بعد اس بیگن میں سے آپ چن چن کے نکالتے ہیں ایسے بیگن جو اچھے ہیں. یہ ہے مصطفیٰ. تمام کے تمام انبیاء اور رسول اسی طرح بنائے گئے ہیں. اور لیکن ہم صرف یہ لفظ مجتبیٰ اور مصطفیٰ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کرتے ہیں، دوسروں کے لیے نہیں کرتے. حالانکہ حقیقت یہی ہے جو میں نے عرض کی. اور اس کے بعد ان کو بشارت دیتے ہیں اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائیں گے، اپنی نعمت تم پر نازل فرمائیں گے. اپنی نعمت سے مراد یہاں نبوت ہے. جیسے کہ آل یعقوب پر اللہ نے اپنی نعمت پوری کی، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام. سبحان اللہ. یہ بشارت یوسف علیہ السلام کو بچپن میں ان کے والد دے رہے ہیں جو خود بھی نبی ہیں، یعقوب علیہ السلام. اب دوسرا سین آتا ہے جس میں وہ ان کے بھائی آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور پلان بنا رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح سے ہمارے والد جو ہیں وہ زیادہ پیار کرتے ہیں یوسف سے اور اس کے چھوٹے بھائی سے، جبکہ ہم لوگ نوجوان لوگ ہیں، ہم قوت ہیں ان کے. یہ تو گمراہی کی بات ہے، صحیح بات تو نہیں ہے. ہمارے والد کو چاہیے تھا ہم پر فخر کرنا. اور پھر اس کے بعد پلاننگ کرتے ہیں کس طرح لے جا کر کے ان کو ان سے جان چھڑائی جائے یوسف علیہ السلام سے. اور اس کے بعد جو پلاننگ کرتے ہیں وہ معلوم ہے، کنویں میں ڈالنا. اور آیت نمبر 10 پہ یہ اپنی پلاننگ مکمل کرتے ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 11 اور 12 پھر ایک نیا سین، بلکہ میں کہوں گا آیت نمبر 15 تک یہ ایک نیا سین ہے. یہ لوگ پہنچتے ہیں اپنے والد کے پاس، یعقوب علیہ السلام کے پاس، اور انہیں یقین دلاتے ہیں یوسف سے محبت کا، یوسف سے کی حفاظت کا، اور ان سے اجازت دیتے ہیں کہ وہ ہمیں لے جانے دیں اپنے ساتھ یوسف کو. وہ کھیلے گا، کھائے گا، پیے گا، بھاگے گا، دوڑے گا، مزے کرے گا. ہاں، یوسف علیہ السلام وہ جو ہونا ہے اس کا ذکر کرتے ہیں کہ بھیڑیا کھا جائے گا، مجھے اس بات کا خوف ہے. اس کے بعد بہرحال یقین دلاتے ہیں اپنے والد کو، وہ لے کے نکلتے ہیں اور پھر وہی کچھ کرتے ہیں جو پلاننگ انہوں نے کی تھی، لے جا کر کے اندھے کنویں میں ڈال دیتے ہیں. یہاں پر بڑے مزے کی بات ہے کہ نبی کریم اللہ رب العزت یہ دل میں خیال ڈالتے ہیں یوسف علیہ السلام کے کہ ایک وقت آئے گا کہ تم اپنے بھائیوں کو یہ سارا واقعہ بیان کرو گے، بتاؤ گے. اگلا سین، رات کے وقت یہ لوگ پہنچتے ہیں یعقوب علیہ السلام کے پاس روتے دھوتے. کپڑا لے کے آتے ہیں یوسف علیہ السلام کا جو خون لگا ہوا تھا، ظاہر ان کا خون تو نہیں تھا. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ بھیڑیے نے کھا لیا یوسف علیہ السلام کو. سبحان اللہ. یعقوب علیہ السلام ظاہر ہے کیا کہہ سکتے تھے سوائے اس کے کہ یہ تمہارے اپنی دل کی بنائی ہوئی بات ہے. اس لیے کیوں، آپ نبی تھے، آپ کو اندازہ بھی ہو گیا تھا، ممکن ہے اللہ کی طرف وحی بھی ہوئی. آپ نے کہا کہ میرے لیے صبر کرنا ہے اور خوبصورتی کے ساتھ صبر کرنا ہے. اگلا سین، جب انہوں نے کنویں میں ڈالا اور کنویں میں ڈالنے کے بعد شاید وہاں منتظر تھے کوئی قافلہ گزرے، اتفاق سے ایک قافلہ گزرا اور وہاں پر پانی کے لیے کنویں میں ڈول ڈالتا ہے جو بندہ، تو وہ خوشی کا نعرہ لگاتا ہے کہ اس میں تو لڑکا ہے اور یہ تو سامان ہے خرید و فروخت کا. وہ اس سامان کو چھپاتا ہے. لیکن یہ لوگ پھر سامنے شاید آ جاتے ہیں اور چند درہم کے عوض اس کو بیچ دیتے ہیں. اس لیے کہ ان کو یہ تو لاپرواہ تھے یوسف کے معاملے میں. یہ آیت نمبر 20 ہے. اب اس صورت کا چھٹا سین آ رہا ہے اور آیت نمبر 21 سے میں پڑھتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اکرمی مثواه عسى ان ينفعنا ونتخذه ولدا. یہ قافلہ لے جا کے مصر میں یوسف علیہ السلام کو بیچ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس شخص نے جس نے خریدا یوسف علیہ السلام کو مصر میں، اس نے خریدنے کے بعد اپنی بیوی کے پاس لے کے جاتا ہے یوسف علیہ السلام کو اور کہتا ہے اپنی بیوی سے کہ اس کی عزت احترام کے ساتھ اس کو رکھو، اس کی پرورش کرو. ہو سکتا ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں یا ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ.
اور اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے زمین پر ٹھکانہ عطا کیا یوسف علیہ السلام کو زمین، لِنُعَلِّمَهُ مِن تَعْبِيرِ الْأَحَادِيث، تاکہ ہم اسے سکھائیں باتوں کی تہ تک پہنچنا، خوابوں کی تعبیر کا جاننا۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور اللہ تو اپنے فیصلے پر غالب ہیں، اسے کوئی بدلنے والا نہیں، لیکن لوگوں کی اکثریت اس بات سے ناواقف ہے۔ یہ آیت نمبر 21 ہے۔ ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ اللہ اگر غالب ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں بچا لیا یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائی اسے کنویں میں پھینک رہے تھے؟ اللہ کی نے کہ ہر کام میں مصلحت ہے، اور یہ عین اس جو بھی ہوتا ہے وہ اس کے لیے، کسی کے ساتھ بھی جو بھی ہوتا ہے وہ اس کے لیے فائدے کا ہے۔ انسان اللہ کا بندہ، اللہ کا غلام جو ایمان والا ہے وہ صبر سے کام لیتا ہے، اسی طرح جیسے کہ یوسف علیہ السلام نے صبر سے کام لیا۔ آیت نمبر 22، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اور جب وہ پہنچے اپنی بھرپور جوانی کو تو ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا فرمایا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم اسی طرح جزا دیتے ہیں احسان کی روش اختیار کرنے والوں کو۔ احسان کی روش کیا ہے؟ اللہ کی فرما برداری، جو آیا اس پر صبر کرنا، اور رونا دھونا نہیں، شور نہیں مچانا۔ اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں۔ یہ لفظ اشدہ، بھرپور جوانی کو جب پہنچ جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ نبوت یہ انبیاء اور رسولوں کو 40 سال کی عمر میں ملتی رہی ہے، جیسے آپ کو 40 سال کی عمر میں آپ نبی بنائے گئے۔ بہرحال آگے دیکھتے ہیں یہ صورت اور کیا کہتی ہے۔ اب یہ 7واں سین ہے، پہلے میں پڑھتا ہوں پھر اس کے بعد بات کروں گا اس کے بارے میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون۔ آیت نمبر 24 سے 23 سے۔ اب یہ سین کیا ہے کہ جس گھر میں یہ تھے اس گھر میں کی جو مالکہ تھی، عورت تھی اس گھر میں، اس نے ان کو، یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف پھسلانے کی کوشش کی، بہکانے کی کوشش کی، یعنی غلط کام کی دعوت دی۔ اس نے دروازوں کو کمرے کے بند کر دیا اور کہتی ہے کہ آ جاؤ تمہارے لیے ہے۔ یوسف علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ اللہ کی پناہ، بے شک میرا رب بہترین طریقے سے مجھے ٹھکانہ عطا فرمایا ہے، اور ظالم تو کبھی بھی فلاح نہیں پاتے۔ یہاں غور کریں، یہ رب کا لفظ جو آ رہا ہے وہ آ رہا ہے اس کے شوہر کے لیے، جس گھر میں یہ ہیں اس کے لیے آ رہا ہے۔ یہ رب کا لفظ عربی زبان میں استعمال کرتے ہیں کہ گھر کا جو بڑا ہوتا ہے، کما کے لانے والا ہوتا ہے، وہ رب البیت کہلاتا ہے۔ یہ وہی لفظ استعمال کیا اللہ نے، یہاں سے اشارہ اللہ کی طرف نہیں بلکہ اس شخص کی طرف ہے جس کے گھر میں یہ ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ کون ہے؟ اس کا ذکر نہیں ہے کہ یہ کون ہے۔ کیا یہ وہی لوگ ہیں جن کے گھر میں انہوں نے پرورش پائی ہے؟ مفسرین کی رائے الگ الگ ہے، لیکن میری رائے جن مفسرین سے ملتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اب بڑے ہوئے ہیں، اس لائق ہوئے ہیں جیسے کہ 14-15 سال کے، 16 سال کے یا 18 سال کے ہوں، کسی کے گھر میں کام کر رہے ہیں، وہاں پر ملازمت کر رہے ہیں، اور وہاں جس گھر میں ہیں اس گھر کی عورت ان کو بہکانا چاہ رہی ہے، ان کے ساتھ بدفعلی کرنا چاہ رہی ہے۔ واللہ عالم۔ آیت نمبر 24، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، اس عورت نے ان کی طرف ان کا قصد کیا، ان کے ساتھ بدفعلی کا قصد ارادہ کیا، اور یوسف علیہ السلام نے بھی اس کے متعلق
اپنا کوئی ارادہ کیا۔ یہاں پر لگتا ہے ایسا ہے کہ جیسے یوسف علیہ السلام نے نعوذ باللہ، ابھی تو وہ رسول نہیں ہیں کم، لیکن چونکہ رسول تھے، نبی تھے، اس لیے میں علیہ السلام کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے بھی ارادہ کیا، لیکن ان کا ارادہ مختلف تھا۔ کیسے پتہ لگتا ہے؟ ابھی آیت کا اگلا ٹکڑا بتا رہا ہے اس بات کو۔ لولا رأى برہان ربی، اگر انہوں نے اپنے رب کی دلیل نہ دیکھی ہوتی، یہاں سے رب کو سے مراد اللہ رب العزت ہے۔ کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس طرح ہم نے ان سے دور کر دیا برائی اور فحاشی کو۔ انہ من عبادنا المخلصین، وہ تو میرے غلام ایسے غلام تھے جو میں نے چن لیا تھا، اپنے لیے خالص کر لیا تھا، یہ وہ غلام تھے۔ عبادنا، ہاں اب میں بار بار کہہ چکا ہوں، اس کے معنی ہم لوگ ترجمہ کر دیتے ہیں بندہ۔ بندہ کا فارسی کا لفظ ہے، اس کا ڈکشنری نکالیں گے فارسی کا تو آپ کو اس کا اردو میں ترجمہ غلام ہی ملے گا، لیکن ہم غلام بولنے سے شرماتے ہیں۔ ہم سب اللہ کے غلام ہیں، ہم سب پوری کائنات اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے، چاہے وہ اس اختیار کے ذریعے اللہ کی اطاعت کا راستہ اختیار کرے یا اللہ کی نافرمانی کا۔ اگر اللہ کی اطاعت کا راستہ اختیار کرے گا، اللہ کے ہاں نعمت ہے جو جنت کی شکل میں، اللہ کی نافرمانی کا راستہ اختیار کرے گا تو اللہ کی سزا ہے جو جہنم کی شکل میں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ بند کمرے کا یہ سین ابھی جاری ہے۔ اگلی آیت نمبر 25۔ واستبق الباب وقدت قمیصه من دبر والفی سیدها لدى الباب، اب دونوں بھاگتے ہیں دروازے کی طرف۔ کیا مطلب؟ یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگتے ہیں، پیچھے یہ عورت بھاگتی ہے ان کے، اور اس نے پیچھے سے قمیص پکڑا اور قمیص کو پھٹ گئی قمیص۔ والفی سیدها لدى الباب، اور جب دروازہ کھلتا ہے تو اس اس گھر کا مالک تھا وہ دروازے پر موجود پاتا ہے، دروازے پر موجود ہوتا ہے۔ یہ کیفیت سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ لڑکی، وہ عورت جو بیوی تھی کسی کی، آگے بات آئے گی، یہ کوئی بڑے وزیر کی بیوی تھی، یہ جس کے گھر میں یوسف علیہ السلام وہ ملازمت کر رہے تھے، جیسے کہ نوکر رکھا جاتا ہے گھر میں، اور یہ سارا سین ہوتا ہے جو ابھی آپ نے دیکھا۔ اور پھر وہ یوسف علیہ السلام بھاگتے ہیں تو یہ اس کے پیچھے دوڑتی ہے۔ بھاگتے کہاں ہیں؟ دروازے کی طرف، تاکہ دروازہ کھول کے باہر نکل جائیں، اور یہ اس کے پیچھے دوڑتی ہے اور پیچھے سے قمیص پکڑتی ہے، قمیص پیچھے سے پھٹ جاتا ہے، اور جب دروازہ کھلتا ہے تو سامنے وہ اس کا شوہر موجود ہے۔ قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب علیم، اب دیکھیں یہ عورت کی چالاکی دیکھیں، وہ فوراً کہتی ہے کہ کیا ہے بدلہ اس کا جو تمہاری گھر والوں کے ساتھ، تمہاری بیوی کے ساتھ برا ارادہ رکھتا ہو، سوائے اس کے کہ اس کو قید کر دیا جائے یا اس کو دردناک عذاب دیا جائے۔ یہ ہے عورت کی چال، ہے نا، عورت کا معاملہ۔ ہاں، وہ ہندوؤں کے یہاں ایک کتاب بھی ہے، مجھے نام یاد نہیں آ رہا ہے، ان کے متبرک کتابوں میں ہے، جس کا نام ہے تریا چلن، تریا کہتے ہیں عورت کو، عورت کا چلن۔ یہ عورت اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، سب تو نہیں ہوتی لیکن بہرحال یہاں سے ان آیات کو پڑھتے ہوئے پھر آخر میں کچھ اور باتیں بھی کروں گا انشاءاللہ۔ اگلی آیت میں یوسف علیہ السلام اپنی بات کرتے ہیں۔ اب قال ہی راودتنی عن نفسی کہتے ہیں کہ اس عورت نے تو مجھے اب اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کی تھی۔ وشہد شاہد من اہلہا، اور ایک گواہی دینے والا اس عورت کے رشتہ داروں میں سے گواہی دیتا ہے۔ کیا گواہی دیتا ہے؟ ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین، اگر قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو یہ عورت سچ بول رہی ہے اور یہ لڑکا جھوٹ بول رہا ہے، یعنی یوسف علیہ السلام جھوٹ بول رہے ہیں۔ اگلی آیت میں وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے
تو ہاں، یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے اور یہ لڑکا سچ بول رہا ہے۔ اگلی آیت، فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم۔ اور جب قمیص دیکھی گئی تو قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ اس پر کہا اس کے شوہر نے غالباً کہ یہ تمہاری چال تھی، تمہارے ہتھ کنڈے تھے، یعنی تمہاری یہ تریا چلن تھی، یعنی اور یقیناً تم عورتوں کا کی یہ چالیں، جو چال چلتی ہو تم، یہ بہت بڑی ہوتی ہے۔ یہ آیت نمبر 28۔ یہ اندازہ ہو گیا ہوگا پورے سین کا۔ اور گواہی دینے والا جو عورت کے رشتہ داروں میں سے تھا، وہ کہتا ہے کہ اگر قمیص آگے سے پھٹی ہے تو وہ سچ بول رہی ہے اور یہ جھوٹا ہے، یوسف جھوٹے ہیں، اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو وہ جھوٹی ہے اور یہ سچا ہے۔ اور قمیص تو ظاہر ہے پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، آپ بھاگ رہے تھے یوسف علیہ السلام، اس نے پیچھے سے پکڑنے کی کوشش کی، قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ اب غالباً اس عورت کا شوہر یوسف علیہ السلام سے کہتا ہے، اگلی آیت، یوسف عارض عن ھذا، اے یوسف اس معاملے سے اعراض برتو، واستغفری لذنبک، اور اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ اپنے گناہ کے لیے معافی چاہو، انک کنت من الخاطئین، بے شک تم ہی تھی جو خطا کار تھی۔ یہ آیت نمبر 29 ہے۔ اب یہ 8واں سین ہے۔ ظاہر ہے یہ بڑے لوگوں کی باتیں ہیں، عورتیں آپس میں ایک دوسرے سے ملنے ملانے کا سلسلہ بھی رہتا ہے۔ یہ بات پھیل گئی کہ یہ جو وزیر کی بیوی ہے وہ اپنے بدکاری کرنا چاہتی تھی اپنے نوکر کے ساتھ، اور جب یہ بات گھوم پھر کے پہنچتی ہے اس عورت تک تو اب وہ اس بات کے لیے وہ ایک نیا ایک سین پیدا کرتی ہے تاکہ وہ اپنی اس غلطی کو کہ کیوں مجھ سے یہ ایسا ہوا ہے، غلطی کا لفظ میں نہیں کہوں گا، اندازہ ہو جائے گا ابھی آگے آیات کو پڑھنے سے۔ آیت نمبر 30، وقال نسوة في المدينة امرأة العزیز تراود فتاها عن نفسه، اور کہا اس شہر کے اس آبادی کے عورتوں نے آپس میں باتیں کی، یعنی کہ یہ جو منسٹر کی بیوی ہے، یہاں دیکھیں العزیز کا لفظ آ رہا ہے، کوئی اقتدار میں رہنے والا شخص تھا، تو میں منسٹر کر رہا ہوں، جو بھی رہا ہو بہرحال، اس کی بیوی کہ اس کے بارے میں کہ یہ اپنے ہی غلام سے، اپنے ہی نوکر سے، اپنے ہی نوجوان سے کو اپنی طرف راغب کر رہی تھی۔ قد شغفها حبا، ہاں کہ یہ تو محبت والا معاملہ کر رہی ہے، محبت کا شغف کر رہی ہے، کیا اردو میں ترجمہ کریں گے، کہ یہ محبت کا معاملہ کر رہی ہے۔ اِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بے شک ہم لوگ تو دیکھتے ہیں اس عورت کو کہ وہ بڑی کھلی گمراہی میں ہے۔ یہ آیت نمبر 30 تھی۔ آیت نمبر 31، فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن واعتدت لہن متکئا وآتت کل واحدۃ منہن سکینہ، اس نے جب یہ بات سنی اس عورت نے تو اس نے کیا یہ کہ انتظام کیا، جب اس نے یہ ان لوگوں کی باتیں سنی تو اس نے کیا ارسلت علیہن، ان کی طرف ان عورتوں کو انہوں نے دعوت دی، اس نے دعوت دی، اور ان کے لیے عادت لہن متکئا، اور ان کے لیے بیٹھنے کا انتظام کیا، وآتت کل واحدۃ منہن سکینہ، اور اس نے ہر ایک کو ایک چھری پکڑا دی۔ اس عورت نے چھری ظاہر ہے پکڑائی ہے تو سامنے پھل رکھا ہوا ہوگا، اسی لیے چھری پکڑائی ہے۔ قرآن تو خاموش ہے اس معاملے میں، میں نے کہ چھری پکڑا دی۔ وقالت اخرج علیہن،
اور ان کو یوسف علیہ السلام کو کہا کہ نکلو ان کے سامنے، یعنی ان کے سامنے آؤ. فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشر وإن هذا إلا ملك کریم. ان عورتوں نے جب دیکھا اس کو یوسف علیہ السلام کو تو انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لیں، یعنی بے خیالی میں ان کی انگلیاں، انہوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا، پھل کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا. اور جب انہیں دیکھا تو ان کی بڑائی کا احساس ہوا اور کہا کہ حاشا للہ، یعنی ماشاء اللہ کہہ لیں اس کو، کہ یہ انسان نہیں، یہ تو کوئی فرشتہ، بزرگی والا فرشتہ نظر آتا ہے. یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی معروف ہے، آپ نے بھی سنی ہوگی. یہ اتنے خوبصورت تھے، آج کے زبان میں کہوں گا ان کے اندر اتنا زیادہ سیکس اپیل تھا کہ یہ سب عورتیں آپ کو دیکھ کر کے، وہ جو عورتیں بات بنا رہی تھیں اس منسٹر کی بیوی کے بارے میں، ان سب کے ہوش اڑ گئے اور یہ اپنے دل میں کہنے لگے کہ یہ تو انسان نہیں، فرشتہ ہے، اتنا خوبصورت. اب وہ عزیز مصر کی بیوی اب بولتی ہے اگلی آیت میں، قالت فذالکن الذی لمتننی فیہ، کہتی ہے کہ یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم لوگ میری ملامت کر رہی تھیں. اب وہ دیکھیں اگلا جملہ کیا بولتی ہے، لقد راودته عن نفسه فاستعصم، میں نے اس کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کی لیکن یہ بچ گیا. وَإِن لَمْ يَفْعَلْ مَا آمَرَهُ لَيَسْجُنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ، اگر یہ میری بات اس نے نہیں مانی تو اسے لازماً قید کر دیں گے، قید کر دیا جائے گا، یا یہ چھوٹوں میں شمار ہوگا، یعنی اس کو ذلیل کیا جائے گا. یہ آیت نمبر 32 ہے. ان آیات سے بڑی خوبی کے ساتھ اندازہ لگایا جا سکتا ہے ایک عورت اپنی بدکاری کے بارے میں کھلے عام دوسری عورتوں سے بات کر رہی ہے. اس سے پتہ لگتا ہے کہ اس وقت کے مصر کے بڑے لوگوں کا معاشرہ کیسا تھا. یہ اس طرح کے کام ان کی نظر میں کوئی بری بات نہیں تھی، ان عورتوں کی نظر میں. ایسے ہی آج بھی ہمارے یہاں جو بڑے لوگ ہیں نا، ان کے یہاں یہ کوئی معنی نہیں رکھتا کہ ان کی بیوی کسی اور کے ساتھ ہم بستر رہے، کوئی معاملہ، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. ابھی جو واقعہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی پر آ رہا ہے بار بار، وہ کیا نام ہے اس لڑکی کا، ہے نا، جس کو ایک بڑے بزنس مین کے بیٹے نے مار دیا. وہ اس کے ساتھ رہتی تھی، اور وہ اس کے ساتھ رہتی تھی جبکہ شادی شدہ نہیں تھی. واللہ عالم. بہرحال یہ سب واقعات تو اس کے سلسلے میں بہت کچھ آ رہے ہیں. یہ تھا اس وقت کا معاشرہ جس کا ذکر ہوا آیت نمبر 32 میں. یوسف علیہ السلام اس ساری کیفیت کو دیکھ کر کے اب یہ اپنے دل میں کیا سوچ رہے ہیں، کیا بات کہہ رہے ہیں. یہ ہے آیت نمبر 33 اور آیت نمبر 34 میں ان کی اس جو دل میں کی خواہش تھی اس کی تکمیل کی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. آیت نمبر 33، قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ. یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے دل میں کہ اے میرے رب، اشارہ اللہ کی طرف ہے، میں یہ بات کیوں رب کے معاملے میں بار بار تصریح کر رہا ہوں، آگے چل کے بات اور زیادہ واضح ہو جائے گی. اے میرے رب، میرے لیے زیادہ پسندیدہ ہے کہ قید خانہ میرے لیے زیادہ پسندیدہ ہے، قیدی بنا لیا جانا مجھے زیادہ پسندیدہ ہے اس کے مقابلے میں جس میں یہ عورتیں ہیں جس کی طرف ہمیں دعوت دے رہی ہیں. کیا کس کی طرف دعوت دے رہی ہیں؟ برائی کی طرف. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، اور اگر آپ ان کی اس حرکت کو، ان کی اس ہتھ کنڈے کو اگر مجھ سے دور نہیں کریں گے تو میں پڑ جاؤں گا اس میں. یعنی ظاہر ہے
ایک نوجوان شخص ہیں، دعوت دے رہی ہیں عورتیں، اور وہ عورتیں جو بڑے مقام رکھنے والی عورتیں ہیں. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اگر ان کی اس چال کو اگر مجھ سے دور نہ کریں گے آپ یا اللہ، اے میرے رب، تو اصبو الیہن، تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا. وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا. کیوں کہا گیا جاہل؟ کیوں لفظ استعمال کیا جاہل؟ جہالت اسی کا تو نام ہے. اگر کوئی شخص کسی چیز کے بارے میں نہ جانتا ہو تو وہ جاہل ہے. کوئی شخص اگر کسی چیز کے بارے میں جاننے کے باوجود اس کے ساتھ وہ طریقہ نہیں اختیار کرتا جو کرنا چاہیے، تو یہ بھی جہالت ہے. تو یوسف علیہ السلام کو تو ظاہر نبی کے بیٹے ہیں، 7-8 سال کی عمر آپ نے یعقوب علیہ السلام کے صحبت میں گزاری ہے. اگلی آیت فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول کی، اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور اس معاملے کو، ان لوگوں کی اس حرکتوں سے ان کو بچا لیا. انہ هو السمیع العلیم، بے شک اللہ تعالی سننے والے ہیں اور علم رکھنے والے ہیں. یہ آیت نمبر 34 ہے. میں یہاں رک رہا ہوں. انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہم وسلم علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان إلى يوم الدين. آمین یا رب العالمین. اللہم اجعلنا منہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر.